ولسن کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس میں ایک چاقو دبا ہوا تھا۔ اگر تمہیں ماچس کی ضرورت ہے تو خود کو فٹ پاتھ پر رگڑنا شروع کر دو، بلکہ ایڑیاں رگڑو، ممکن ہے ایک آدھ چنگاری پیدا ہو جائے۔ ٹائیگر نے اسے پرخلوص انداز میں مشورہ دیا اور نیم و آنکھوں سے چاقو کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گا، میں تمہارے کھیت کی مولی نہیں ہوں دوست۔ ٹائیگر نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ جاؤ کوئی دوسری مولی گاجر تلاش کرو۔ ولسن نے پلکیں جھپکائیں۔ آدھی رات کے وقت سنسان سڑک پر 5 آدمیوں کے درمیان گرے ہوئے ہونے کے باوجود اس کا شکار خوفزدہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ولسن نے دل میں سوچا، ابھی تمہاری دلیری رخصت ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے چاقو والا ہاتھ گھمایا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا اور اس میں ولسن کو پہلے کبھی ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ چاقو اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کی مٹھی بند تھی اور اس میں سے چاقو غائب ہو گیا تھا۔ مٹھی نیچے سے اوپر سفر کرتی ہوئی کوس حالت میں عین اس کی ناک کے نیچے پہنچ گئی۔ ٹائیگر نے اس کے متحرک ہاتھ کو نیچے سے اوپر کی جانب ہلکی سی ضرب لگائی تھی۔ اس سے قبل کہ ولسن اپنے بازو کی حرکت پر قابو پاتا، خود اس کا اپنا ہی گھونسا ناک پر پڑا۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ ولسن کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اوہ میرا چاقو ویلی، اس نے ایک ساتھی کو پکارا۔ ویلی اچھل کر سامنے آ گیا۔ نہ جانے اس کے چہرے اور آنکھوں سے خوف کیوں جھلک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دبا ہوا تھا اور وہ اپنا ہاتھ لہرا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ اس کا چاقو والا ہاتھ وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اس نے دیکھا کہ ہاتھ کا رخ اچانک ہی بدل گیا ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی اس کے چاقو کی تیز دھار نے خود اس کے ساتھی ولسن کے رخسار پر گہرا چرکا لگا دی۔ لعنت ہو تم پر، ولسن دوسری بار چیخ پڑا۔ تم نے تو مجھے ہی کاٹ ڈالا ہے گدھے، ایمان سے اس میں میری کوئی خطا نہیں۔ ویلی بوکھلا کر وضاحت پیش کرنے لگا۔ بکواس بند کرو اور اسے کاٹ ڈالو۔ ولسن چیخ پڑا، اور تم بھی۔ وہ باقی ساتھیوں کی طرف دیکھ کر غرایا اور پھر جو کچھ بھی ہوا اسے ولسن نے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود خواب سمجھا، ایک بھیانک خواب جس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ٹیلر نے چاقو گھونپنے کے انداز میں حملہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے ٹائیگر اس کا بہترین ہدف تھا، لیکن دوسری ساتھ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ چاقو اور ٹیلر دونوں آگے بڑھتے رہے تاکہ ٹائیگر جس جگہ کھڑا تھا اس کی دوسری جانب موجود ویلی تک پہنچ گئے۔ دراز ہاتھ میں دبا ہوا چاقو اس کے پیٹ میں اترتا چلا گیا۔ پہلے تو ویلی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، پھر جب اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی، ذہن معاف ہونے لگا اور اس کی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تو وہ سڑک پر جھکتا چلا گیا۔ تب اس کی نگاہ اپنے پیٹ پر پڑی۔ قمیص میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ اس نے چیخ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ تھام لیا اور پھر منہ کے بل گر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہو گیا۔ ویلی کی چیخ نے سرد رات کے سناٹے کو یوں مجروح کیا جیسے کوئی نوکیلا اور تیز سوا کسی نرم و نازک سی ڈبل روٹی میں اترتی چلی گئی ہو۔ ٹیلر ہکا بکا کھڑا اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے ویلی کو منہ کے بل گرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ پلٹا ہی تھا کہ اس کا جسم یکایک فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ولسن نے سانس تک روک لی۔ اس نے ٹیلر کو ٹائیگر کے دونوں بازوں پر بلند ہوتے دیکھا۔ ٹائیگر نے اسے ایک کار کی طرف اچھال دیا۔ ٹیلر سر کے بل ایک قریب کھڑی کار کی ونڈ سکرین سے ٹکرایا۔ اس کی کھوپڑی اور شیشے کا تصادم ہوا۔ ایک دھماکے سے سکرین پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور ٹیلر زخمی کھوپڑی، مسخ چہرے اور مردہ جسم کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر کسی ایسے گوشت اور ہڈیوں کے ڈھیر کی طرح پڑا دکھائی دینے لگا جسے انسانی لباس میں بھر دیا گیا ہو۔ لوئس نے عقب سے چاقو کا وار کیا۔ ٹائیگر چاقو کی زد سے نکل گیا اور اگلے ہی لمحے لوئس کے عقب میں نظر آیا۔ اس نے خنجر نما انگلی سے اس کی پشت پر وار کیا۔ نوکیلی انگلی لوئس کے جسم میں یوں اتر گئی جیسے چھری مکھن کی ٹکیا میں اتر جاتی ہے۔ ولسن کو اپنے سینے میں کوئی چیز ڈوبتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اس کا دل یہ منظر دیکھ کر ڈوبنے لگا تھا کہ لوئس جس انداز میں گرا ہے اب وہ کبھی دوبارہ اٹھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میرا چاقو کہاں ہے؟ ولسن کو اچانک ہی خیال آیا اور اس نے چاقو کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عملے تنفس برقرار رکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ نرخرا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ میرے نرخرے کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے سوچا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے حلق پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اچانک ہی اسے ٹائیگر کا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل دکھائی دیا۔ وہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ ولسن کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نوجوان کا چہرہ دھند میں تیر رہا ہو۔ نوجوان کے ہونٹ متحرک تھے اور وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا، غالباً کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن ڈوبتے ہوئے دل، دھندلاتی ہوئی آنکھوں اور معاف ہوتے ذہن کی وجہ سے ولسن کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے توجہ سے سننے کی کوشش کی۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ٹائیگر اسے پوچھ رہا تھا۔ ولسن نے ذہن پر زور ڈالا۔ لعنت ہو،
اس نے سوچا میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا، وہ تو بس ایک سفید فام ہی تھا۔ میں نہیں جانتا، اس نے ہکلا کر کہا۔ کتنے نادان ہو، ٹائیگر بڑبڑایا۔ ولسن کے نرخرے پر دباؤ کچھ کم ہو گیا۔ مجھے جانتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہت بڑے احمق ہو، ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ تم نے ایک اجنبی کی بات مان لی اور ایک اجنبی کو قتل کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ بتاؤ تم نے اس بات سے کیا سیکھا؟ یہی کہ اجنبیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اعتماد تو خیر کسی پر بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اور میں جو کچھ کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہی ہوتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اچانک ولسن کو اپنے پیروں میں پڑا ہوا چاقو نظر آ گیا۔ اس نے تیزی سے جھک کر نہ صرف اٹھا لیا بلکہ نیچے سے ہی اسے کوسی حالت میں گھمایا۔ اس کی دانست میں اجنبی کا پیٹ چاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا بازو کہیں رکا نہیں تھا، اور جب وہ رکا تو بلیڈ اس کے اپنے پہلو میں نہ صرف پیوست ہو گیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی حالت میں ایک بار پھر گھوم گیا تھا اور خود اس کا پیٹ چاک ہو گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا اور وہ چاقو کے گرتے ہی خود بھی ڈیر ہو گیا۔ اس دوران میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اس کا آخری ساتھی ویب کس حالت میں ہے۔ ویب کی لاش اس سے 2 قدم کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے لاش اپنی روح کی پرواز دیکھ رہی ہو۔ ٹائیگر نے ولسن کی لاش کو دیکھا اور برا سا منہ بنایا۔ وہ اس شخص کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی اسے بہت سی معلومات حاصل کرنا تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا بالکل خودکار سے رد عمل کے طور پر ہوا تھا۔ یہ دفاعی رد عمل ہی ولسن کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس نے باقی لاشوں کا بھی جائزہ لیا، سب کی سب ساکت تھی۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ لٹیرے، قاتل، انجانے دشمن؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اس عمارت کی طرف دیکھا جس سے ابھی بھی کچھ دیر قبل باہر نکلا تھا۔ اس کے ذہن میں شک کا یہ سایہ رینگ گیا۔ کیا یہ جال شہزادی سارا کا پھیلایا ہوا تھا؟ اس نے سوچا۔ شہزادی سارا کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی تاریک تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اس تاریکی میں کسی وجود کی موجودگی محسوس کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اسی لمحے کسی اور کی نگاہ کا احساس ہوا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اسی سمت میں بڑھنے لگا۔ گلی کے آخری حصے میں ایک شخص ٹائیگر پر ہونے والے حملے اور اس کی جوابی کارروائی دیکھ چکا تھا۔ وہ بے حد حیران تھا اور اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے ایسے ناکارہ لوگوں سے کیوں رابطہ قائم کیا۔ ولسن اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اس نے سرسری سی معلومات حاصل کی تھی اور لوگوں نے بتایا تھا کہ ولسن اس علاقے کا سب سے ماہر چاقو زن ہے۔ اس کے ساتھی بھی زیر زمین دنیا میں گمنام نہیں تھے، لیکن جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس میں کسی جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی۔ وہ لوگ ٹائیگر کے ہاتھوں اس طرح مر گئے تھے جیسے رضاکارانہ طور پر موت سے ہمکنار ہوئے ہوں، اور اب ان کا شکار جو در حقیقت شکاری ثابت ہوا تھا اسے جانے بڑا چلا رہا تھا۔ جہاں وہ فیصلے کا منتظر کھڑا تھا وہ ایک سفید فام آدمی تھا اور ٹائیگر کو آتے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ فیصلہ اب اسے خود کرنا پڑے گا۔ اس کی نگاہ ٹائیگر پر جم گئی جو ٹہلنے کے سے انداز میں مسلسل آگے بڑھتا چلا رہا تھا۔ سفید فام نے اپنی کار سے ٹیک لگا لی۔ جیب ٹٹول کر اس نے سگریٹ نکالی اور سلگائی اور دھیرے دھیرے کش لگانے لگا۔ وہ اب پوری طرح پرسکون تھا اور کوئی بھی عملی قدم اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس کام کے لیے اس نے مقامی غنڈوں کی خدمات حاصل کی تھی اسے اب وہ خود ہی مکمل کرے گا۔ کاش میں پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتا، اس نے تعصب سے سوچا اور جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کو تھپ تھپایا۔ یہ بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ آدھی رات کے وقت کسی سنسان سڑک پر ایک شخص کو گولی کا نشانہ بنا دیا جائے تو آس پاس کے مکینوں کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، اور اگر کوئی دھماکہ سن کر گہری نیند سے بیدار بھی ہو گیا تو اس کے باہر جھانکنے اور جائزہ لینے سے قبل وہ اپنی کار میں جائے واردات سے کوسوں دور جا چکا ہوگا۔ ٹائیگر اس سے تقریباً 30 قدموں کے فاصلے پر پہنچ گیا تو اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور کار سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بالکل سامنے تھا۔ اس نے ریوالور والا ہاتھ اٹھایا، اطمینان سے آگے بڑھتے ہوئے ٹائیگر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک دھماکہ ہوا، گولی سنسناتی ہوئی ہدف کی طرف گئی۔ یہ کیا؟ وہ چونک پڑا۔ اتنا آسان نشانہ خطا گیا؟ ناممکن، اس نے سوچا۔ گولی سیدھی ہدف کی طرف گئی تھی لیکن ہدف تو اب بھی متحرک تھا۔ وہ نوجوان مسلسل بڑھتا چلا رہا تھا۔ اس نے دوسری گولی چلائی۔ اتنے قریبی فاصلے سے اس کا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس بار بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ حیران تھا کہ شکار نے دائیں بائیں جھکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو بس اسی اطمینان سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا رہا تھا جیسے وہ گولیاں نہیں بلکہ محض پٹاخے چلا رہا ہو۔ ٹائیگر سیدھا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ سفید فام نے 3 اور فائر کیے لیکن اس کا شکار گرنے کی بجائے اب بھی بڑھ رہا تھا۔ یا تو گولیاں ضائع جا رہی تھی یا پھر وہ شخص اتنی تیزی سے جھکائی دے جاتا تھا کہ اس کی نگاہیں دھوکہ کھا جاتی تھی۔
سفید فام مبہوت کھڑا اسے گورنے لگا۔ اس نے بوکھلا کر خالی ریوالور ہی ٹائیگر پر کھینچ مارا۔ اس بار کافی قریب ہونے کی وجہ سے اس نے ٹائیگر کو ذرا سا بائیں جانب جھکتے اور ریوالور سے اپنی کھوپڑی بچاتے دیکھ لیا۔ اس کی گردن نے صرف ایک لمحے کے لیے حرکت کی تھی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا آیا جیسے شروع سے اسی طرح چل رہا ہو۔ ٹائیگر اب اس کے بالمقابل تھا۔ یکایک سفید فام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے حلق پر محسوس کیے۔ سفید فام کے ہاتھ اپنی پتلون کی جیبوں کے قریب تھے۔ اس نے گلے کی پرواہ کیے بغیر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب میں ایک کھٹکے دار چاقو موجود تھا۔ اس نے چاقو نکالا، اس کا بٹن دبایا اور پھر اسے نیچے سے اوپر کی جانب اچھالا۔ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ اوپر آنے دیا لیکن اس کے گلے سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ اچانک ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہ شخص ٹائیگر کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ٹائیگر نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا گھٹنا بھی پیٹ سے ہٹا لیا۔ سفید فام کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ٹائیگر نے جھک کر کار کے قریب پڑے ہوئے سفید فام کا جائزہ لیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے سفید فام کی جامع تلاشی لی۔ اس کی جیب میں ایک بھرا ہوا بٹوا موجود تھا۔ ٹائیگر نے بٹوے کا جائزہ لیا اور پھر اسے اپنی جیب میں ڈال کر اپنے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں اب بھی شہزادی سارا گھوم رہی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے ہوٹل آنے کے بعد بٹوے کی تلاشی لی تھی اور پھر اسے بہرام کو بیچ دیا تھا، اور اب بہرام فون پر اسے ایک ایسی خبر سنا رہا تھا جسے سن کر اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ بہرام نے اپنی بات دہرائی۔ گزشتہ ہفتے تک وہ ایک فیڈرل ایجنٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے ملازمت چھوڑ دی تھی، لیکن کسی ایجنٹ کو سابق ایجنٹ کو مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ٹائیگر نے بے یقین لہجے میں کہا۔ آخر اس نے کس وجہ سے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا؟ میں نہیں جانتا، یہ بات خود تمہیں ہی معلوم کرنا ہے، بہرام نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ کیا اوشان نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ نہیں، کیوں؟ بہرام بولا۔ میں یہاں آیا تھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ بہرام نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹائیگر نے ریسیور رکھ کر کھڑکی سے باہر شہر کی طرف دیکھا۔ ایک سابق ایجنٹ، وہ بڑبڑایا۔ آخر کیوں؟ اس نے ایک ہفتہ قبل ہی سرکاری ملازمت چھوڑی تھی۔ ٹائیگر خود بھی ایجنٹ رہ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات اعلیٰ افسران اپنے کسی ماتحت کو کام پر لگانے سے قبل یا تو محکمے سے نکال دیتے ہیں یا وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتا تھا، تاکہ اگر وہ کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو افسران بالا ہاتھ جھاڑ کر الگ ہو سکیں کہ ان کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہے؟ ٹائیگر سوچنے لگا۔ اس خیال کی جڑیں ایک خاص نقطے تک پہنچتی تھیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس کا صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود اس کی حکومت ہی بسلامی کے سلطان کو قتل کروانا چاہتی ہے۔ یہ کوئی انہونی بات تو نہیں تھی۔ حکومت کے بسلامی کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار تھے۔ بلا شبہ بسلامی کا سابق سلطان ان کا دوست تھا، لیکن حکومتوں کی دوستی محض شخصی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ حکومت صرف حکومت ہی کی دوست ہوتی ہے، اور بسلامی کی حکومت آج کل انقلابیوں کے ہاتھ میں تھی۔ بسلامی کا سلطان اس وقت ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ اسے پناہ دے کر بسلامی کے موجودہ حکمرانوں سے بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، اور ساتھ ہی بسلامی کے سابق سلطان کو تحفظ نہ دے کر وہ دنیا کے دوسرے حکمرانوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو یہ کام ہمارے ذریعے آسانی سے کروایا جا سکتا تھا، ٹائیگر بڑبڑایا۔ اور اب لیکن اوشان کہاں ہے؟ کہیں وہ… اس نے ذہن جھٹک دیا۔ نیند اس کی پلکوں کو بوجھل کر رہی تھی۔ وہ یہ سوچتا ہوا سونے کے ارادے سے لیٹ گیا کہ اوشان کہاں گیا ہے۔ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا تربیت یافتہ ذہن جلد ہی پرسکون ہو گیا اور وہ گہری نیند ڈوب گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اس وقت ساحل جیسے ویران اور سنسان علاقے کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ خاص طور سے اس ناتواں بوڑھے بدخے کے لیے تو وہ بالکل ہی جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا، جس سے اسے توقع تھی کہ منزل پر پہنچ کر اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، اس لیے اسے معاف کر دے۔ ایسے شخص سے ٹپ یا بخشش کی توقع فضول تھی، اس لیے وہ اوشان کی طرف ایک بار دیکھنے کے بعد اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے ونڈ سکرین کو گورنے لگا۔ کیوں بھائی، چل رہے ہو یا نہیں؟ اوشان نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھو بڑے میاں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، لیکن رات کے اس پہر میں ساحلی علاقے کی طرف نہیں جا سکتا۔ میں تو دن کے وقت بھی آنے جانے کا کرایہ لیے بغیر نہیں جاتا۔ تم اس وقت کی بات کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں اب مچھلیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں، ایک بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ گھر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر مارکیٹ جانا اور 2-3 کلو وزنی کوئی مچھلی خرید کر لے جانا، تمہاری بڑھیا خوش ہو جائے گی کہ تم اس بڑھاپے میں بھی مچھلی کا شکار کر سکتے ہو۔ میں مچھلی کا شکار کرنے نہیں جا رہا،
اوشان بڑبڑایا، اور پھر یقیناً سمندر میں نہانے جا رہے ہوگے۔ ٹیکسی ڈرائیور بولا، یہ بھی تمہاری صحت کے لیے مضر ہوگا، تم دان پان سے آدمی ہو، کوئی لہر تمہیں سمندر کے دوسرے کنارے تک ایک ہی ریلے میں بہا لے جائے گی، میں نہانے بھی نہیں جا رہا ہوں۔ اوہ، تو کیا تمہاری بڑھیا نے ساحل پر تم سے ملاقات کا وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ کہہ کر ٹیکسی ڈرائیور نے کہا لگایا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ اس نے ایکسلریٹر پر دباؤ ڈالا، لیکن گاڑی آگے جانے کی بجائے وہیں کھڑی رہی، جبکہ ڈرائیور کو 100% یقین تھا کہ ٹیکسی کے پہیے تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ اس نے چونک کر اوشان کی طرف دیکھا، جو دروازے کے قریب کھڑا تھا اور اس کی گردن کھڑکی سے اندر جھکی تھی۔ وہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اسے ساحل پر پہنچا دے تو وہ نہ صرف ڈبل کرایہ دے گا بلکہ خاطر خواہ ٹپ بھی دے گا، لیکن ڈرائیور اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ بار بار ایکسلریٹر دبا رہا تھا اور ٹیکسی تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ڈرائیور نے غرا کر کہا، یہ لانتی ٹیکسی تو اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کر رہی، یہ حرکت ضرور کرے گی، میں دیکھتا ہوں۔ اوشان بولا، اس کی گردن ابھی تک ٹیکسی کے اندر تھی۔ آہا، اچھا، وہ کیسے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے ہکا اڑایا۔ اوشان گھوم کر ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ چلو اب کوشش کرو، اس نے ڈرائیور کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے ایکسلریٹر دبایا تو گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور کو غالباً توقع نہیں تھی کہ ٹیکسی آگے جائے گی، اس لیے وہ قدرے لاپرواہ تھا، اور جب گاڑی نے کسی چیتے کے سے انداز میں جست لگائی تو اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ٹیکسی بری طرح لہرائی۔ ٹیکسی کی رفتار بے حد تیز تھی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا خیال تھا کہ گاڑی قریب کی کسی عمارت سے ٹکرا کر پاش ہو جائے گی۔ بوکھلاہٹ میں وہ ایکسلریٹر سے پاؤں ہٹانے کی بجائے اس پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اپنی دانست میں وہ پوری قوت سے بریک لگا رہا تھا۔